محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا اور ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کا اور صبر کرنے کا حکم فرمایا. بے شمار درود و سلام ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کی حیات طیبہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، منبع نور و ہدایت ہے. احباب گرامی، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. ہمیں ایسی امت بنایا کہ جو اللہ کا ڈر رکھنے والی ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو، جس امت کا اخلاق اچھا ہو، جس امت کا کردار اچھا ہو، جس امت کی رواداری اس کا بول بالا ہو، جس امت کے تحمل اور عفو و درگزر کا بول بالا ہو. لیکن یقین مانیے آج وہ امت محمدیہ زبوں حالی کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے. آج امت کا مجموعی معاشرتی رویہ وہ تباہ ہو چکا. آج مسلمان انہیں رواداری کا مطلب سمجھ نہیں آتا. آج کا مسلمان وہ تحمل کے لفظ سے نا آشنا ہے. آج کا مسلمان اس کی زبان پر گالی رہتی ہے، اس کی زبان پر فحش گوئی رہتی ہے، بد کلامی رہتی ہے. آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جب تعلقات رکھتا ہے تو دین کی بنیاد پر نہیں رکھتا، دنیا کی بنیاد پر رکھتا ہے. تعلقات خراب کرتا ہے، دین کی بنیاد پر خراب نہیں کرتا، دنیا کی بنیاد پر خراب کرتا ہے. آج کا مسلمان وہ لوگوں کے ساتھ تعامل کے اندر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. اخلاق کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اور یقین مانیے جو تمام
امور آج امت کے اندر سرایت کر گئے ہیں، یہ امت کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتلائیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس طرح تھا، لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، آپ فحش گوئی بھی نہیں کرتے تھے، بد کلامی بھی نہیں کیا کرتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، آپ بازاروں کے اندر گلی کوچوں کے اندر اونچا اونچا نہیں بولا کرتے تھے، چیخیں نہیں مارا کرتے تھے، ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، بلکہ اللہ کے نبی تو معاف کیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، صرف نظر کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت رسول اللہ کا اخلاق تھا، لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، آپ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے تھے، بد کلامی کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان اس کی گفتگو وہ بد کلامی سے شروع ہوتی ہے، گفتگو کا اختتام بھی بد کلامی پر ہوتا ہے۔ احباب کرام یقین مانیے ہماری زبوں حالی وہ اس قدر بڑھ چکی ہے، ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوتی جب تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ایک مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کریں، ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی جب تک ہماری گفتگو کے اندر گالی موجود نہ ہو، بد کلامی موجود نہ ہو، بد اخلاقی موجود نہ ہو۔ ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے نبی بازاروں کے اندر اونچا اونچا نہیں بولا کرتے تھے، آوازیں نہیں مارا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان یقین مانیے آج کے مسلمان کو نرم انداز کے اندر گفتگو کا سلیقہ بھول چکا۔ میں نے مسلمان بھائی سے گفتگو کرنی ہے، میری گفتگو کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج یقین مانیے مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، دل کے اندر کرواہٹیں ہوتی ہیں، زبان زہریلی ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر انگارے ہوتے ہیں، ماتھے پر تیوری چڑھی ہوتی ہے، شکن پڑے ہوتے ہیں، وہ پیار سے گفتگو کرنا نہیں جانتا، تحمل سے گفتگو کرنا نہیں جانتا، وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرنا نہیں جانتا، اس کا ادب کرنا نہیں جانتا، اس کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر سلام کیے گزر جاتا ہے، اس کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر حال احوال پوچھے گزر جاتا ہے۔ اس قدر آج ہمارے دل وہ سنگ ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اللہ کے نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ احباب گرامی یہ مسلمان اور انسان کا انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے، اگر کوئی اس سے برائی کرے وہ بدلے میں اس سے برائی کر سکتا، وہ بدلے میں برائی کر سکتا، یہ اس کا انسانی حق ہے کہ وہ قصاص کو حاصل کرے۔ لیکن اللہ کے نبی آپ کے ساتھ برائی کی جاتی تھی تو آپ بدلے میں برائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ اس میں خلق کا مظاہرہ کرتے، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے۔ اور یقین مانیے آپ سیرت نبویہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر برائی والا معاملہ کیا، تکلیف والا معاملہ کیا، اذیت والا معاملہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، عطا کر دیا، راضی کر دیا۔ اور یقین مانیے ہم سیرت نبویہ کے اندر اگر دیکھیں تو وہ سارے لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی نیت سے آیا کرتے تھے، اذیت دینے کی نیت سے آیا کرتے تھے، فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل کی وجہ سے، آپ کے عفو و درگزر کی وجہ سے وہ اسلام پر ایمان لے کر آ گئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آ گئے۔ آج کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، عفو و درگزر تو بڑی دور کی بات، تحمل کرنا تو بڑی دور کی بات، معاف کر دینا تو بڑی دور کی بات، صرف نظر کر دینا تو بڑی دور کی بات۔ احباب گرامی آج ہم اس کو اتنا بدلہ بھی نہیں دیتے جتنا اس نے ہم سے برائی کی ہوتی، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں کئی گنا بڑھا کر لیتے ہیں، ہم اس کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور دل میں کیا بات ہوتی ہے، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ میرا ادب نہیں کرتا، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ احباب گرامی یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا تعامل کا انداز نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح سخت رویہ اپنائے۔ البر حسن الخلق
نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے۔ احباب گرامی، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے کہ انسان اخلاق کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ تعامل روا رکھے، انسان ادب کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ تعامل روا رکھے۔ لیکن آج یہ مسلمان وہ ادب سے نہ آشنا ہے، وہ تحمل سے نہ آشنا ہے، وہ عفو و درگزر سے نہ آشنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں کڑوی ہو چکی۔ نیکی کو حاصل کرنا تو اتنا آسان، اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملتا ہے، تلقا اخاہ بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے۔ سامنے سے کوئی مسلمان بھائی آتا دیکھتا ہے، اس کو مسکرا کر وہ سلام کرتا ہے، اس کے حال احوال کو وہ پوچھتا ہے، اور اس کے حال احوال کو پوچھ کر مسکرا کر وہ اس سے ملا۔ اس سے کوئی مطلب حاصل نہیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسکرانے کی وجہ سے اس مسلمان کو اجر عطا کرتے، اللہ اسے نیکی عطا کرتے کہ اس دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھا، دوسرے مسلمان کے ادب کا خیال رکھا۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، سیصیب امتی داء الامم، القریب میری امت پر پرانی امتوں کی برائیاں آ جائیں گی، داء الامم آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وما داء الامم، اے اللہ کے نبی یہ داء امم کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، العشر والبطر والتدابر، العشر والبطر، اللہ تمہیں نعمت عطا کر دے، کسی بھی قسم کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر نہ ادا کرنا یہ العشر ہوتا ہے، کفران نعمت کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی بجائے انسان وہ تکبر کرے، التدابر اکڑ کرے، تدبر انسان تکبر کرے، اکڑ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت وہ انسان سے چھین لی جاتی ہے، اللہ کی نعمت انسان سے سلب کر لی جاتی ہے۔ آج امت کا مجموعی رویہ دیکھ لیجئے، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں عطا نہیں کی، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج مسلمان بھی اسی طرح ہیں کہ وہ کفران نعمت کرتے ہیں، وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ والتنافس فی الدنیا والتباغض، اللہ کے نبی نے کہا داء الامم یہ ہے کہ لوگ وہ حصول دنیا کے اندر مقابلہ بازی شروع کر دیں، میرے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے، میرے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے، میرے پاس دنیا کی فلاں نعمت بھی ہونی چاہیے، فلاں آسودگی بھی ہونی چاہیے، اور تباغض بغض رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ آج امت کا مجموعی حال کیا ہے؟ امت مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دائیں سے بھی مال کو حاصل کرتی ہے، بائیں سے بھی مال کو حاصل کرتی ہے، اوپر سے بھی مال کو حاصل کرتی ہے، ہر سمت سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ خیال نہیں کرتی کہ حلال سے کما رہی ہے کہ حرام سے کما رہی ہے۔ رزق کا لقمہ وہ حلال کا پیٹ کے اندر جا رہا ہے کہ حرام کا پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جس جسم کو حرام رزق سے پالا جائے اس کے لیے اولا بات یہ ہے، بہتر بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے۔ آج مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتا، آج مسلمان ان کا دل کانپتا نہیں ہے، وہ تجزیہ نفس نہیں کرتے، محاسبہ نفس نہیں کرتے، وہ تباغض بغض کا پایا جانا۔ آج ہم ایک دوسرے سے کتنا بغض رکھنے والے ہیں۔ یتیم مانی معاشرہ اس وقت، آپ سیاسی حالات کو دیکھ لیجئے، اس وقت ہمارا یہ ملک پاکستان انارکی کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب ملک کے اندر سیاست کی وجہ سے خون ریزی عام ہو جائے، لیکن یقین مانیے آج لوگوں کے اندر عدم برداشت اتنی ہے، ایک کسی سیاسی جماعت کا ماننے والا ہوتا ہے، ایک کسی سیاسی جماعت کا حمایتی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو مسلمان کہنا پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو انسان سمجھنا پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کا ادب کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگا دیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب کرام، یہ انسان کی اپنی رائے ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، لیکن اس کے تعلق کی وجہ سے انسان اپنے اسلام کو بھلا دے، انسان اپنے اخلاق کو بھلا دے، انسان اپنی تعلیم و تربیت کے اوپر سے کچھ ڈال دے اور مسلمان بھائی کی قدر سے ناراض ہو جائے، مسلمان بھائی کی قدر سے اجتناب کرنا شروع کر دے۔ یقین مانیے کتنی یہ بد نصیبی کی بات ہے، کتنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ایک انسان، ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان کو مسلمان نہیں جانتا، وہ دوسرے مسلمان کو انسان نہیں جانتا، اس کے اندر بغض بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا، حسد بھرا ہوا۔ اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یکون البغی ثم یکون الحرج، یہ چیزیں انسان کے اندر اتنی سرایت کریں،
کون کون سی چیزیں؟ کفران نعمت کا پایا جانا، کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنا شروع کر دے، انسان میں تکبر کا پایا جانا، اکڑ کا پایا جانا، اور انسان کے اندر حصول دنیا کی تڑپ کا پایا جانا، انسان کے اندر بغض کا پایا جانا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب یہ 4 بیماریاں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، حتی یکون البغی ثم یکون الحرج، یہاں تک کہ میری امت کے اندر خون ریزی عام ہو جائے گی، میری امت کے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب گرامی، اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ہمارے اندر یہ 4 چیزیں تو نہیں نہ پائی جاتی۔ مجھے یہاں پر ایک شیخ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا قول یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ 3 چیزیں تھیں، الحرص والکبر والحسد، ایک طمع اور لالچ تھی کہ جس سے اللہ کی سب سے پہلے نافرمانی کی گئی۔ الکبر تکبر تھا، بڑا پن تھا جس کے ساتھ اللہ کی سب سے پہلے نافرمانی کی گئی، اور الحسد حسد تھا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے نافرمانی کی گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس امت کے اندر، جس قوم کے اندر یہ 3 بیماریاں آ جائیں، ان میں حرص پیدا ہو جائے، طمع پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، ان کے اندر بڑا پن پیدا ہو جائے، تکبر آ جائے، انا آ جائے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، وہ بھی حقیر ہے، وہ بھی حقیر ہے، وہ کسی کام میں نہیں آتا، اس کی کیا اوقات ہے۔ جب انسان کا رویہ اس طرح بن جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی معصیتوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے۔ والحسد، حسد کا آ جانا۔ آج مسلمانوں میں کتنا حسد پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی آمدن برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سواری برداشت نہیں کر سکتا، اس کا گھر برداشت نہیں کر سکتا، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا برداشت نہیں کر سکتا، اس کا کاروبار برداشت نہیں کر سکتا، اور حسد کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے، اس کی روح بھی جلتی ہے، جسم بھی جلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے صرف حسد کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو جلاتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان وہ تہی دست ہو جاتا ہے، تہی دامن ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے اپنی حسنات کو وہ تباہ و برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو احباب گرامی، اللہ نے ہمیں امت خیر بنایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت خیر بنایا، اور امت خیر اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے بنایا کہ ہمارے اندر خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑی خیر اور بھلائی یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر اور بھلائی کو چاہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان کا تو عمل یہ ہوتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، لیکن مسلمان اگر خود برائی کے اندر پڑا ہوا ہوگا، مسلمان خود معصیت کے اندر پڑا ہوا ہوگا، مسلمان خود حرص کے اندر، تکبر کے اندر، حسد کے اندر پڑا ہوا ہوگا، تو وہ کس طرح اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر سکے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقہ۔ یہ 2 بہت بڑی بیماریاں ہیں باب گرامی، سے اپنے آپ کو خدا را بچا لیجیے۔ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض کا ہونا۔ خدا را اپنے معاشرے کو ان سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے، اولاد کی تربیت کیا کریں، ان کو حسد کی تعریف سمجھائیں، بغض کی تعریف سمجھائیں، انہیں مسلمان کے ساتھ تعامل کا طریقہ بتلائیں۔ آپ کے بچے چھوٹے ہوں، اسکول کے اندر پڑھتے ہوں، انہیں آپ تربیت کریں، بیٹا آپ نے دوسرے اپنے ساتھی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑا ہے، کاروبار کے اندر ہے، ملازمت کے اندر ہے، اس کی خدا را تربیت کریں کہ بیٹا آپ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، انہیں یہ حدیث سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری امت پر دائے امم آئیں گی، اور دائے امم اللہ کے نبی نے کہا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض رکھنا ہے، اور آگے اللہ کے نبی نے کہا یہ الحالقہ، یہ جو حسد اور بغض ہے نا، یہ الحالقہ ہے، الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیزیں ہیں، مونڈ دینے والی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ تحلق الشعر، کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ولکن تحلق الدین، لیکن یہ جو 2 بیماریاں ہیں، حسد کا پایا جانا، بغض کا پایا جانا، یہ انسان کے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، یہ انسان کے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ احباب گرامی، خدا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں، یقین مانیے آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست کرے گا، آپ کے ایمان اور آپ کے عمل صالح کو اللہ درست کرے گا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان کھائیں گے کہاں سے، مسلمان کا معاش کیسے چلے گا، نہیں احباب گرامی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یقین مانیے آج مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنا ایمان کس طرح بچائیں گے، اور مسلمان اپنے عمل صالح کو کس طرح بچائیں گے۔ انسان عمل پر عمل کیے چلے جاتا ہے، انسان وہ نیکیوں پر نیکیاں کیے چلے جاتا ہے، لیکن ان نیکیوں کی
ان نیکیوں کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے، ان نیکیوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان جب خواہشات نفس کا پجاری بن جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے انسان کرتا ہے، جب خواہشات نفس کا انسان پجاری بن جاتا ہے نا، تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کس قدر سخت بات ہے کہ کیا تم نے اس بندے کے معاملے کو دیکھا کہ جس نے خواہشات نفس کو ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا دیا، افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا سوچ بھی سکتے؟ جس شخص کی خواہشات اس کے ایمان پر غالب آ جاتی ہے، جس شخص کا نفس اس کے ایمان پر غالب آ جاتا ہے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو احباب گرامی اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچائیں کہ جو بیماریاں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ فریب والا معاملہ کرتا، اور اس معاملے پر مسلمان اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مسلمان بھائی کو دھوکہ دے گا، اس بات پر خوش ہو رہا ہوگا میں نے فلاں انسان کو دھوکہ دے دیا، اس بات پر خوش ہوگا دیکھو میں نے فلاں انسان کے ساتھ فریب والا معاملہ کیا، اسے علم بھی نہیں ہوا۔ لوگ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آپس میں اپنی نجی مجالس کے اندر بیٹھ کر ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، دیکھو میں نے فلاں کو بھی دھوکہ دیا تھا، فلاں کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اگر دھوکہ دینا مجھ سے آ کر سیکھو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ احباب کرام اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کی پشت کے اوپر جھنڈا لگا دیا جائے، اور اس جھنڈے کے اوپر یہ نشان ہوگا الا ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے، یہ فلاں کے فریب کا نشان ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، انسان میدان حشر کے اندر کھڑا ہوا، جسم پر لباس نہیں، پسینے میں شرابور ہے، اللہ کے رحمت کا متلاشی اور طلبگار ہے، اور اس عالم کے اندر اس کے پیچھے جھنڈا گاڑ دیا جائے کہ یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان، یہ فلاں کی فریب کا نشان، اس کی دھوکہ دہی کا نشان ہے، تو اس کو کون خسارے سے بچا سکتا ہے، اس کو کون جہنم میں جانے سے بچا سکتا ہے؟ احباب گرامی قرآن مجید جو ہے، اب بات آ جاتی ہے اصلاح کی کہ لوگوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جائے گی؟ کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں تو نام لے کر اصلاح کرتے ہیں، کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں تو بھری مجلس کے اندر اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز یہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ جب آپ اصلاح کیا کرتے تھے تو نام نہیں لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اصلاح بڑا خوبصورت تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ بعض لوگوں کا کیسا معاملہ ہے کہ وہ فلاں فلاں کے کام کر رہے ہیں جو کام دین اسلام کی روح سے بہتر اور ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کیا کرتے تھے تو نام لیے بغیر اصلاح کیا کرتے تھے، تاکہ کسی کی حد کی عزت نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو جائے، کوئی نام لے لینے کی وجہ سے مزید گناہ کے اندر نہ چلا جائے۔ تو احباب گرامی جب آپ بھی اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کی کوشش کریں تو آپ بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، آپ اس کی اصلاح کریں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، عفو کے ساتھ۔ حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ علم ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہو، انسان کو پتہ ہو کہ میں نے کیا بات کہنی، اس چیز کو علم کہا جاتا ہے۔ اور احباب کرام حکمت اس چیز کو کہا جاتا ہے انسان کو پتہ ہو کہ میں نے کون سی بات کو کس موقع محل پہ کہنی، میں نے کون سی بات کس جگہ پر کہنی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک عمدہ سی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک خاتون قبر کے ساتھ لپٹی ہے، رو رہی، دھاڑے مار رہی ہے، نوح اور ماتم کی کیفیت اور حالت کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو کہا اصبری، صبر کر۔ وہ اللہ کے نبی کو جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اصبری، صبر کر، تو اس نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ میرا کون قریبی عزیز وہ اللہ کے پاس چلا گیا، میں کیسے صبر کر لوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصبری کے علاوہ ایک اور لفظ نہیں کہا، آپ وہاں خاموش ہو کر چل دیے۔ یہ حکمت ہے کہ یہ وہ موقع محل نہیں جہاں اس کو سمجھایا جائے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس خاتون کو صحابہ کرام نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ اہل گفتگو کون تھے؟
اس نے کہا نہیں مجھے علم نہیں. کہا اللہ کے نبی محو گفتگو تھے, اللہ کے نبی تم سے کلام کر رہے تھے. وہ خاتون دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آئی. کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کا علم نہیں تھا کہ وہ آپ تھے. اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں. تب آپ نے اصلاح کی اور اس کو سمجھایا کہ الا ان الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر تو تب کیا جاتا ہے جب انسان پر مصیبت ٹوٹتی ہے. صبر تب کیا جاتا ہے جب انسان مصیبت کے گرداب کے اندر پھنس جاتا ہے, جب انسان کے اوپر آفت اور آزمائش آ جاتی ہے. آفت آ گئی, انسان بے صبرا ہو گیا, ناشکرا ہو گیا, ماتم کرنے لگا, نوحہ کرنے لگا, اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگا, اور پھر چند عرصے کے بعد, چند لمحے کے بعد یا کچھ اوقات گزر جانے کے بعد وہ کہتا ہے اب میں صبر کرتا ہوں, تو اس چیز کو صبر نہیں کہا جاتا. احباب کرام یہ حکمت ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کی جب اصلاح کی کوشش کرے تو حکمت کو سب سے نمایاں رکھے کہ میں نے مسلمان بھائی کی اصلاح کس طرح کرنی ہے, کس نہج پر کرنی ہے, کس طریقے پر کرنی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ جو وجادلہم باللتی احسن ہے یہ ہمارے تمام اختلافات کو حل کرنے کا یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے. ہمارے سیاسی اختلافات ہوں, ہمارے معاشی اختلافات ہوں, ہمارے خاندان کے اندر خانگی اختلافات ہوں, کسی قسم کا بھی اختلاف ہے وجادلہم باللتی احسن. اگر جھگڑا بھی کرنا پڑے اچھے انداز کے ساتھ کیا کرو. جھگڑا احباب کرام جھگڑا بھی اچھے انداز سے ہوتا ہے, لڑائی بھی اچھے انداز سے ہوتی ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اس چیز سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تمہارا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, تو تم نے تحمل کے دامن کو چھوڑنا نہیں, تم نے ایثار کے دامن کو نہیں چھوڑنا, عفو و درگزر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی. یہ جو انسان کی زبان ہوتی ہے یہ انسان کی جنت بھی ہے, انسان کی جہنم بھی ہے. یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے کہ اپنی زبان کو وہ کس نہج پر لے کر چلا جاتا ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. کہا اللہ کے نبی یہ زبان انسان کو جنت اور جہنم کے اندر لے کر جائے گی. معاذ بن جبل موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثقلت قومک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اونٹیں منہ ڈال دیا جائے گا. لوگوں کو قیامت کے دن ناک کے بل کھینچ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا الا حصائد السنتهم, ان کی زبان کی کمائیوں کی وجہ سے. آج ہم اپنے معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری زبان سے کس قسم کی گفتگو نکل رہی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری زبان کا وہ انداز تکلم کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ زبان سے کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے جس بات کو وہ فکر نہیں کرتا, اس بات کو وہ بڑا نہیں جانتا, لا ابالی حالت کے اندر, بے فکری کی حالت کے اندر زبان سے کوئی ایسا کلام نکال دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع کر کے اس کو جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان لاابالی حالت کے اندر, بے پرواہی کی حالت کے اندر زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے من رضوان اللہ, جو اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے ساتھ لا کر کھڑا کر دے. احباب گرامی زبان کو سنبھال لیجئے. یقین مانیے آپ کی زبان کے اندر اگر وہ نرمی نہیں پائی جاتی, آپ کی زبان کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا, تو آپ کی نیکیاں اللہ کے یہاں ضائع ہوتی چلی جائیں, نیکیاں اللہ کے یہاں رائگاں ہوتی چلی جائیں. لیکن زبان کے اندر اگر اخلاق پایا جائے گا, زبان کے اندر اگر چاشنی پائی جائے گی, زبان کے اندر اگر ادب پایا جائے گا, زبان کے اندر مسلمان بھائی کی عزت کا عنصر پایا جائے گا, تو آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ محفوظ ہوتی چلی جائیں. آج معاشرہ یقین مانیے بڑی افسردہ حالت کے اوپر ہے. لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ کاروباری معاملات کے اندر بھی, گھر کے معاملات کے اندر بھی, معاشرے اور محلے کے معاملات کے اندر بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ لوگ ایک دوسرے پر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لوگوں نے اس لعنت کو اتنا آسان لے لیا, اتنا ہلکا لے لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا. کسی مومن کو یہ بات شایان شان نہیں ہے, اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ لعنتیں کرنے والا. اور اللہ کے نبی نے کہا میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو احباب گرامی اس چیز کا بھی تجزیہ اور محاسبہ کریں کہ کہیں آپ کی زبان تو ایسی نہیں کہ آپ کسی مسلمان پر لعنتیں بھیج دیتے, آپ کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ دیتے. اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہوں تو خدا را ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اگر آپ ان کی اصلاح نہیں کریں گے تو یقین مانیے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ جب ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بد کلامی کر رہا ہوتا ہے, ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر فحش گوئی کر رہا ہوتا ہے, آپ وہ
اچھے ہوتے ہیں، آپ بد کلامی نہیں کرتے، فوش گوئی نہیں کرتے، لیکن اس کی صحبت کی وجہ سے اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے، ایک ایسا وقت آتا ہے آپ اس کو ہلکا لینا شروع کر دیتے، وہ گالی نکالتے ہیں آپ آگے سے مسکرا کر جواب دیتے ہیں، کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں، وہ کسی مسلمان کی چغلیاں کر رہا ہوتا ہے، آپ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ گناہ کو ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور اس کا بھی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت بھی ایسا بننا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی زبان پر گالی آ جاتی ہے، آپ کی زبان پر لعن طعن آ جاتا ہے، آپ کی زبان پر بد کلامی آ جاتی ہے، آپ کی زبان پر فوش گوئی آ جاتی ہے۔ تو احباب گرامی، اس چیز کا نام دین نہیں ہے، دین سراسر و خیر خائی کا نام ہے، اصلاح کا نام ہے۔ عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کی، اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرماتے ہیں مجھ سے اس بات کی بیعت لی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، لنصر کل مسلم، میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو اس چیز کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لی۔ احباب گرامی، خیر خواہ بن جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنے والا بن جائیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا بن جائیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، آپ کا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، آپ عفو و درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تحمل کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو لوگ آپ کو اچھے تذکرے کے ساتھ یاد رکھیں گے، لوگ آپ کا اچھے الفاظ کا تذکرہ کریں گے، فلاں بھائی تھا کبھی گالیاں نہیں نکالا کرتا، فلاں بھائی تھا دھوکہ دہی نہیں کیا کرتا تھا، فریب نہیں کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو تنگ نہیں کیا کرتا تھا، لوگ اس سے بڑے راضی ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور احباب کرام نے آپ نے اس حدیث کو تو سنا ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا برا شخص تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا اچھا شخص تھا، لوگوں کے کام آیا کرتا تھا، بھلائی کیا کرتا تھا، زبان اچھی تھی، ادب والا تھا، اخلاق والا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ نے ایک جنازے پر بھی وجبت کہا، دوسرا گزرا آپ نے وجبت کہا، تو اس چیز کے اندر وہ کون سا راز پایا جاتا ہے؟ اس چیز کی تفہیم کر دیجئے، سمجھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کی تم نے برائی کی تھی اس پر اللہ کا عذاب واجب ہوا، جس کی تم لوگوں نے اچھائی کی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واجب ہو۔ تو اب آپ کرام میں اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیجئے کہ جب اللہ کے پاس جائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان چلا جائے تو پیچھے لوگ ہمارا اچھا تذکرہ کرنے والے ہوں، ہمارے اخلاق کو یاد رکھنے والے ہوں، ہمارے ایثار کو یاد رکھنے والے ہوں، ہماری رواداری کو یاد رکھنے والے ہوں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یألف ویؤلف، مومن تو ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا ہو۔ آج لوگوں کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، اور آپ نے معاشرے کے اندر اس طرح دیکھا ہوگا لوگ مال آنے کی وجہ سے دوسرے اپنے رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں۔ میں تو مال والا ہوں، وہ تو غریب ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں، اچھا گھر نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اچھی تعلیم اور تربیت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیوں ملوں؟ لوگ مال کی وجہ سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مومن نہیں ہے، مومن تو یألف ویؤلف، وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں پائی جاتی، اس بندے کے اندر کسی قسم کی خیر نہیں پائی جاتی جو لوگوں کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، جو لوگوں کے ساتھ روابط نہیں رکھتا، جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے اندر خیر نہیں پائی جاتی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے اندر سب سے بہترین وہ ہیں أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، جو دیگر مسلمانوں کو فائدہ دے، جو دیگر مسلمانوں کے کام آتے ہیں۔ اور احباب گرامی یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجیے، یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، جو مسلمان بھائی پر خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے جو آخرت کو اپنی مشعل راہ سمجھتا ہے، جو آخرت کو اپنی منزل سمجھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، جو بندہ آخرت کی فکر کرنے والا ہو، من كانت الآخرة همه، جو بندہ آخرت کی فکر کرنے والا ہو، جعل الله غناه في قلبه، اللہ اس کے دل کے اندر غنا کو ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر سخاوت کو ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر بڑے پن کو ڈال دیتے ہیں، وجمع له شمله، اور اللہ اس کے معاملات کو وہ آسان کر کے جمع کر کے اللہ رکھ دیتے ہیں۔
احباب گرامی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں معاملات سمجھ نہیں آتے، اس معاملے کو کیسے حل کریں گے، اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائیں گے، اس آزمائش سے کس طرح چھٹکارا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کو اپنی فکر بنا لو، اگر آخرت کو اپنی فکر بنا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تمہارے ان معاملات کو تمہارے اوپر آسان کر دے گا۔ اور آگے فرمایا اور اس کے پاس دنیا آتی ہے وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور وہ جھکی ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا آتی ہے جھکی ہوئی آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کو رکھ دیتا ہے، اللہ اس کی پیشانی کے سامنے فقیری کو رکھ دیتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ جو بندہ حصول دنیا کے اندر پڑ جائے، صرف دنیا کی فکر کے اندر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی وفرق علیہ شملہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور اسے ساری کوششوں کے باوجود، ساری جستجو کے باوجود دنیا میں سے فقط اتنا حاصل ہوتا ہے الا ما قدر له، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، فلاں چیز بھی کما لوں، لیکن ملتا فقط وہ ہے الا ما قدر له، جو انسان کے مقدر کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اثار والا ہوتا ہے، جذبے والا ہوتا ہے، قربانیاں دینے والا ہوتا ہے، لوگوں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ناداروں فقیروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق بھی بے بہا عطا کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے معاملات بھی اللہ آسان کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی ایثار والے مسلمان بن جائیے۔ اب آپ کے سامنے حالات اس وقت ملک کے اندر گرمی کی کتنی شدت ہے، یقین مانیے ایک شہر کے اندر جہاں پانی وافر مقدار کے اندر ہے، جہاں اے سی وافر مقدار کے اندر لگے ہوتے ہیں، جہاں ٹھنڈک کا نظام ہوتا ہے، شربت بکھرے ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ دیر کے لیے اگر انسان کو پانی میسر نہ آئے تو انسان کا حلق کو سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے۔ تو ان مسلمان بھائیوں کے متعلق سوچیے، ان انسانوں کے متعلق سوچیے کہ جن کے پاس وہ پانی اس طرح وافر مقدار کے اندر موجود نہیں۔ تھر کے علاقے ہیں، چولستان کے علاقے ہیں، صحرا کے علاقے ہیں، جو انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کے سارا بیلٹ ہے، جہاں روڈ نہیں جاتے، جہاں عام گاڑی نہیں پہنچ سکتی، وہاں رہنے والے لوگ وہ کس قدر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوں گے۔ یقین مانیے جہاں پانی پہنچ جاتا ہے نا اور پانی نہ ہو تو وہ اللہ کے اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو احباب گرامی ایثار والا بن جائیے۔ آپ کو کوئی ایسی تنظیم نظر آئے، کوئی ایسا کسی قسم کا ونگ ہے جو ان علاقوں کے اندر وہ ایثار کا کام کر رہا ہے، پانی پلانے کا کام کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ آپ دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ کون سا صدقہ وہ سب سے افضل ہے، ای الصدقۃ افضل؟ تو اللہ کے نبی نے صرف ایک لفظ بولا، آپ نے فرمایا الماء، پانی پلانا، الماء، پانی پلانا۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا رحمہ اللہ تعالی، اس نے کہا مجھے 7-8 سال ہو چکے ہیں، میرے گھٹنے کے اندر ایک زخم ہے، اس زخم سے ہمیشہ خون رستا رہتا ہے، وہ زخم ہمیشہ تر رہتا ہے، وہ سوکھ نہیں رہا، ختم نہیں ہو رہا، میں نے بڑا علاج کروایا، بڑے اطباء اور حکماء کے پاس گیا، لیکن میرا وہ جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پانی کی شدید قلت ہے، وہاں جا کر کنواں کھدواؤ، جس وقت تمہارے کنویں سے پانی نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت تمہاری زخم کو ٹھیک کر دے۔ تو احباب گرامی ایثار والے مسلمان بن جائیے، قربانیاں دینے والے مسلمان بن جائیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے مسلمان بن جائیے، زبان کی حفاظت کرنے والے مسلمان بن جائیے، اخلاق والے مسلمان بنیں، رواداری کو اختیار کریں، تحمل کو اختیار کریں، عفو و درگزر کو اختیار کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر آپ احتیاط کیا کریں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر دین حنیف پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔